مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. شکریہ، شکریہ. شکریہ، مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. جناب قائد پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارا سب کا فخر جناب محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کو بھی مخاطب کرنا چاہتی ہوں. اور راجہ ظفر الحق صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب، مسلم لیگ نون کے چاروں صوبوں کی قیادت، گلگت بلتستان کی قیادت، آزاد جموں کشمیر کی قیادت، سینئر لیڈرشپ جو سٹیج کے اوپر ہے اور سٹیج کے نیچے بیٹھی ہیں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نواز شریف کے شیروں السلام علیکم، اور نواز شریف کی شیرنیوں السلام علیکم. آپ سب کی محبت کا، شفقت کا، آپ نے جو مریم نواز شریف کو، اپنی بیٹی کو، بہن کو عزت دی، مان دیا، میں تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کا سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب جو ہمارے قائدین نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے ورکرز، میاں صاحب کے سپاہی، میں سب کو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. مسلم لیگ نون کے وہ سپورٹرز اور ووٹرز اور شیر جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مشکل دور میں، ظلم اور انتقام کے اس دور میں، جس طرح آپ نے مریم نواز شریف کا ساتھ دیا، جس طرح آپ نے والد کی اور بھائیوں حسن اور حسین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میں تا زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی. اور سب سے پہلے میں پرویز رشید صاحب کو ذرا کائنڈلی خاموشی سے سنیں گے تاکہ ہم آرام سے بات کر لیں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کارکن اور چاہنے والا میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. کائنڈلی تشریف رکھیں گے پلیز. میں دیکھتی ہوں مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر بیٹھیں، تشریف رکھیں. بہت شکریہ. اسی طرح آپ نے میری عرض بھی سننی ہے اور اسی طرح آپ نے قائد محترم کی تقریر بھی سننی ہے، کیونکہ باتیں بہت ضروری ہیں، دل کی باتیں کرنی ہیں. میں پرویز رشید صاحب سے مخاطب ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر سپورٹر، ہر رہنما کی جانب سے میں ان کو درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح ان کو ظلم اور انتقام کا نشانہ بنایا گیا، میں ان سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میری جگہ سٹیج پر آ کر بیٹھیں پلیز. پرویز رشید صاحب تشریف لائیے. بیٹھ جائیں پلیز.
پرویز رشید صاحب کو میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، فاؤل پلے ہوا، آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینے پر، آئین اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے پر بھلے ہی آپ کو نااہل کر دیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی آخر تک آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اسی طرح ہمارے جس بھی کارکن کے ساتھ، جس بھی لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوگی، جماعت اور لیڈران انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے شیروں اور شیرنیوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس بات کی مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکا۔ میں اس بات کی مبارک آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی دھمکا نہیں سکا۔ میں اس بات کی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو جھکا نہیں سکا۔ میں اس بات کی مبارک آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو اپنے راستے سے، آئین کے راستے سے، جمہوریت کے راستے سے بھٹکا نہیں سکا۔ اور میں اس بات کی آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو اپنی جماعت سے اور اپنے محبوب لیڈر محمد نواز شریف سے جدا نہیں کر سکا۔ میں اپنے بیٹا ایک منٹ دیکھو، بات سنیں، بیٹھ جاؤ، اکٹھے نعرے لگائیں گے، بڑے موقع آئیں گے انشاءاللہ۔ جتنے ہمارے ایم این اے صاحبان، ممبرز نیشنل اسمبلی یہاں پر موجود ہیں، میں سب کو دونوں ہاتھ اٹھا کے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے 83 کے 83 ارکان نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا، اور تمام ارکان نے نواز شریف صاحب کے کہنے پر، جماعت کے کہنے پر ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا۔ تو میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، پاکستان نے بہت کڑا وقت بھی دیکھا ہے، ہم نے ڈکٹیٹرز بھی دیکھے ہیں، آمروں کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن ظلم اور انتقام اور جبر اور دھونس اور دھاندلی اور جو دور ہم نے اب دیکھا ہے، جس دور سے پاکستان اب گزرا ہے، اور جو ظلم اور انتقام انہوں نے بے حسی اور ڈٹائی کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال 73 سالوں میں نہیں ملتی۔ لیکن آفرین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، سٹیج پر بیٹھے ہر لیڈر کے اوپر، ہر جماعت کے کارکن کے اوپر، کہ انہوں نے نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا۔ ان کا خیال تھا کہ نواز شریف جیسے عوامی وزیر اعظم کو ایک جھوٹے اقامے پر یہ اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینکیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ پاناما جیسے جھوٹے مقدمے میں، جس کی گواہی خود ججز دے کر گئے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ہم نے جھوٹے فیصلے دیے، یہ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف کو ان جھوٹے مقدموں میں سزائیں دے کر اور جیلوں میں پھینک کر ہم مسلم لیگ نون کو توڑ لیں گے۔ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، مریم نواز کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور سعد رفیق صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو، اور یہ جو کامران مائیکل صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب کو، سلمان رفیق صاحب کو، مفتاح اسماعیل صاحب کو، حنیف عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ شیر پنجاب کو، راجہ قمر الاسلام کو، حافظ نعمان صاحب کو، مدثر قیوم نارا کو، لمبے نام یہ سوچتے تھے کہ ان کو جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں ڈال کر ہم مسلم لیگ نون کو توڑ لیں گے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے یا نہیں؟ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. مسلم لیگ نون کا ایک بھی کارکن، ووٹر، لیڈر نہیں ٹوٹا، اور مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں. کہتے تھے نا، ایک منٹ، کہتے تھے کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ بہت بھاری ہے، کون اٹھائے گا؟ تو نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ بھاری تھا، لیکن نواز شریف کے ہر کارکن نے اس بیانیے کا بوجھ اٹھایا. شاباش! نہ صرف اس کا بوجھ اٹھایا بلکہ اس کی عزت رکھی، اس کا مان رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیہ آج اس کا ڈنکا پورے پاکستان میں بج رہا ہے. آج نواز شریف کا بیانیہ ریڑی والا بھی وہی بول رہا ہے، کاروبار والا بھی وہی بول رہا ہے، تاجر بھی وہی بول رہا ہے، صنعت کار بھی وہی بول رہا ہے، سیاسی جماعتیں بھی وہی بول رہی ہیں، گھر کی خواتین بھی وہی بول رہی ہیں. باقی سب بیانیے جھوٹے بیانیے اپنی موت آپ مر گئے، اور ایک بیانیہ جو سر چڑھ کے بول رہا ہے اس کا کیا نام ہے؟ ووٹ کو عزت دو. اور نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کا ڈنکا بج رہا ہے، بلکہ ہر شخص جھولی اٹھا کر، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نواز شریف کو واپس لے کر آ. اللہ تعالیٰ نواز شریف کو واپس لے کے آ تاکہ ملک کی ترقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پہیہ پھر سے چلے. اور نواز شریف کا کارکن نہ ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے. اور کسی بھول اور غلط فہمی میں مت رہنا کہ نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر صرف ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کے دن نکلتا ہے. نواز شریف کا ووٹر جاگ گیا ہے. ڈسکا میں، وزیر آباد میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا ووٹر نہ صرف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر عمل کرتا ہوا پولنگ سٹیشنز میں پولنگ جو ان کی دھاندلی تھی، جتنی بھی انہوں نے فائرنگ کی کھلے عام، اور انہوں نے ووٹرز کو ڈرایا، دھمکایا، ووٹنگ سلو رکھی، پولنگ سلو رکھی، تھیلے اٹھا کر بھاگ گئے. اور ووٹرز کی، شیر کے ووٹرز کی ماشاءاللہ لائنوں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو یہ بھول اور غلط فہمی میرا نہ رہنا کہ نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر وہ پرانا ووٹر اور سپورٹر ہے، یا نواز شریف کا کارکن ڈر جائے گا، ہٹ جائے گا. نواز شریف کا کارکن اب جاگ بھی گیا ہے، اور نواز شریف کا کارکن نہ تمہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا، نہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف کے ووٹر اور مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جلسوں کا اور جو انتخابات کا کلچر بدلا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. اب یقین جانو، مسلم لیگ نون کے جلسوں میں پہلے کبھی یہ دیکھتے تھے کہ لمبی کرسیاں لگی ہوتی تھیں، قطاریں ہوتی تھیں جس میں کارکن اور عوام آ کر بیٹھتی تھی، جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا. آج مجھے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی ریلی میں نہ کوئی سٹیج نظر آیا، نہ کوئی کرسی نظر آئی.
اگر نظر آئی تو نواز شریف کا کارکن نظر آیا, عوام نظر آئی, شیر نظر آئے اور گھنٹوں کھڑے ہوئے نظر آئے مجھے. تو مسلم لیگ نون کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے, کلچر بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں, نواز شریف صاحب, کہ مسلم لیگ نون میں اب نون جو ہے نا, نواز شریف کے لیے تو ہے, لیکن نون اب نظریے کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ. اور پھر میں جو نوشہرہ میں ہمارا شیر جیتا ہے ماشاءاللہ, میں اس کو بھی مبارکباد دیتی ہوں, نوشہرہ کے عوام کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ شاباش, آپ نے اپنے مخالف کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, مسلم لیگ نون کے میرے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, یہ بات یاد رکھنا, اگر پاکستان کا جو اس وقت منظرنامہ ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بدلنے کا سہرا اگر ایک انسان کو جاتا ہے, اس کا نام ہے محمد نواز شریف. یاد ہے جب میاں صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تو ہماری جماعت کے بہت سارے اراکین ایسے تھے جو ہکا بکا رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میاں صاحب نے کیا کہا. لیکن یاد رکھو, اگر میاں صاحب بہادری نہ دکھاتے, اپنی جان پر تکلیفیں سہ کر, اپنے خاندان پر تکلیفیں سہ کر آپ کا پرچم بلند نہ کرتے, تو آج جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا نام لیوا پاکستان میں کوئی نہ ہوتا. یہ 73 سال سے جو گیم کھیلتے آئے, یہ اس لیے کھیلتے آئے کہ کبھی کسی نے ان کا نام نہیں لیا اور کبھی کسی نے ان کے آگے رکاوٹ پیدا نہیں کی. لوگ ڈر جاتے تھے, جھک جاتے تھے, مجبور ہو جاتے تھے, لیکن نواز شریف نے قید بھی برداشت کی, اپنی وائف کی رحلت بھی برداشت کی, اپنی بیٹی کا جیل جانا بھی برداشت کیا, اپنی ماں کی موت بھی برداشت کی, ان کو یہاں پر آ کر دفنا نہیں سکے, ساری مشکلات اپنے سینے پر جھیلی, لیکن عوام کا سر جھکنے نہیں دیا. اور آج یہ اسی کا ثمر ہے کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو, ہم سیاست میں نہیں ہیں. یہ تبھی ہوا جب آپ کے شیر لیڈر نے جرأت اور بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے فل ٹاس اور یارکرز پر چھکے لگا کے گیند اسٹیڈیم سے باہر پھینکنی شروع کی. اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی, جس کو کہتے تھے نواز شریف غروب ہو رہا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لندن میں بیٹھا نواز شریف, جس کو تم کہتے تھے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس نے لندن سے بیٹھ کر طاقت کے ایوان ہلا کر رکھ دیے. نواز شریف, ایک منٹ, نواز شریف اور ہمارا لیڈر الحمدللہ ٹرینڈ سیٹر ہے, ٹرینڈ سیٹر. جب وہ بہادری دکھاتا ہے تو ملک کی سیاست کا منظرنامہ بدل دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ عوام کو سفر کی سہولیات ملنی چاہیے تو موٹر ویز بنا دیتا ہے, اورنج ٹرینز بنا دیتا ہے, ریپڈ بس سسٹم بنا دیتا ہے, ایکسپریس ویز بنا دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو 3 سال کے اندر جنات کی طرح دن رات کام کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ صنعتیں لگا کر, کارخانے, بجلی پیدا کرنے والے کارخانے لگا کر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کرتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے
کہ ڈکٹیٹرز کے دیے ہوئے تحفے، پاکستان کے ہر گلی کوچے میں بارود کی بو آ رہی ہے، اور یہاں پر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان دہشت گردی کی بھین چڑھ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادری کے ساتھ ضرب عزم لڑتا ہے، رد الفساد لڑتا ہے، اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گروتھ ریٹ اس کو 2 پر یا 3 پر ملا تھا، 3% پر ملا تھا، دن رات ایک کرتا ہے، سازشوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود، پلانٹڈ سازشوں کے باوجود، اور ملک کو 5.7 گروتھ ریٹ پر لے جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب جو رو رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ میں چلا گیا، بلیک لسٹ میں چلا گیا، تو یاد رکھنا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے سینے پر ڈان لیکس جیسی جھوٹی تہمت سہی، لیکن پاکستان کو فیٹف کی گرے اور بلیک لسٹ میں سے نکالا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو تم کہتے ہو لندن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں ایجنسیز کو بھی بیچ میں جھونکنا پڑا، تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا، تمہیں آئی بی کو بیچ میں ڈالنا پڑا، تمہیں انتظامیہ کو ساتھ ملانا پڑا، تمہیں فاؤل پلے کرنا پڑا، تمہیں الیکشن کمیشن کے جو پریزائیڈنگ آفیسرز تھے ان کو اغوا کرنا پڑا، لیکن نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر بھی جیت گیا۔ کیا سمجھ لیا تھا؟ کیا مکافات عمل کو بھول گئے تھے؟ رانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتی۔ انگریزی کی کہاوت ہے پرائیڈ کمز بیفور فال، کہ جو تکبر ہے وہ آپ جب نیست و نابود ہوتے ہیں تو تکبر پہلے آتا ہے۔ تو کیا سمجھ لیا تھا کہ مکافات عمل نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو بن خدا کے سمجھ لیا تھا؟ اور آج دیکھو، کہتے ہیں شرمندگی کے مارے، کہتے ہیں یہ کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا، ہاری ہوئی شکلیں لے کر ٹی وی پر آ گئے، سر جھکے ہوئے تھے، غصے سے کانوں سے دھوئیں باہر نکل رہے تھے، اور ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں، پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ ہاں، جس کو تم کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آج اسی کی ٹکٹ پر کی وعدے پر لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، بولو اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر کہتے ہو کہ لوگ بک گئے، بھئی ان کو الزام کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو سوائے نالائکی، نااہلی کا بوجھ ڈھونے کے، سوائے بدنامی، شرمندگی اور رسوائی کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ کیوں تمہارا آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، مہنگائی کا بوجھ سر پہ اٹھائیں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اپنے حلقوں میں، انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، وہ بھی اپنے لیے اب سیاست کے نئے راستے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں، تمہارا ایم این اے بھی جانتا ہے، تمہارا ایم پی اے بھی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ تم پہلی اور آخری دفعہ اقتدار میں لائے گئے ہو، اب تمہارا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ تمہاری کوئی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جن کو تم 3 سال جن کو تم ملے نہیں،
जिनको तुमने मुंह नहीं लगाया, अपने एमएनएज और एमपीएस को तुमने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, गरूर का सर नीचा। आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला बुला कर मिल भी रहे थे, खाने भी खिला रहे थे, उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट देना। एक मिनट और याद रखना, किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं। इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। और फिर ये तो हाल है। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और अवाम की ताकत पर इन्हिसार किया, नवाज शरीफ जीत गया। तुमने एक पेज पर इन्हिसार किया, तुम हार गए। और ये हाल है तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। और एक मिनट बेटा, और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब मरहूम हासिल बजिंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। बस बैठ जाओ। और फिर बात सुनो। और फिर अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया। अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो। अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है। लेकिन वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कहता है, एक सेकेंड, और अब कहता है इत्तेमाद का वोट लूंगा। भाई, जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से इत्तेमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है इत्तेमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने अवाम की रोटी चोरी की हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो, जिसने अवाम की चीनी चोरी की हो, जिसने अवाम का आटा चोरी किया हो, जिसने अवाम की गैस चोरी की हो, जिसने अवाम की बिजली चोरी की हो, जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो,
وہ عوام کے پاس نہیں جایا کرتا, اس کا تو صرف عوام محاسبہ اور محاصرہ کیا کرتی ہے. اور اگر اعتماد کا ووٹ لینے جاتے ہو, عوام کا ووٹ لینے جاتے ہو, تو میں تمہارے اراکین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے لوگ تمہیں ووٹ, اعتماد کا ووٹ دینے سے پہلے ضرور یہ سوچیں گے کہ صرف تمہیں نیشنل اسمبلی میں سے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا. جو چاروں صوبوں میں تم چاروں شانے چت ہوئے ہو, عوام نے ہر بائی الیکشن میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینکا ہے, ان کا اعتماد کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور میں ان کے اراکین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس آٹا, چینی, بجلی, گیس ووٹ چور کے ہاتھوں اب اور اس کے جرائم میں شریک نہ ہوں, بالکل نہ ہوں. ورنہ جب آپ الیکشن میں اپنے حلقوں میں جاؤ گے تو عوام آپ کا محاصرہ کرے گی, آپ کا محاسبہ کرے گی. اب آگے اس کے لیے, عمران خان کے لیے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو آگے کیا کہتے ہیں اس کو, آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے, کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. اور پھر آخر میں, بہت ٹائم لے لیا, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے یہ, مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا جواب دینا, کیا آپ آٹا چوروں کو بھاگنے دو گے؟ کیا تم ووٹ چوروں کو بھاگنے دو گے؟ کیا آپ غریب مریضوں سے ان کی دوائیاں چھین لینے والے کو بھاگنے دو گے؟ کیا آٹا, بجلی, گیس اور پیٹرول بم گرانے والوں کو بھاگنے دو گے؟ ڈسکا میں گولیاں برسانے والوں سے, عوام پر گولیاں برسانے والوں سے حساب لو گے؟ کیا پورے ملک سے اس ووٹ چور کو بھگاؤ گے؟ اور اب یہ بھی بتا دو, آج اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد قوم کس کو یاد کر رہی ہے؟ آج قوم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مزدور کو کس کی ضرورت ہے؟ آج کسان کو کس کی ضرورت ہے؟ آج تاجر کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مریض کو کس کی ضرورت ہے؟ آج طالب علم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج صنعت کار کو کس کی ضرورت ہے؟ آج کشمیر کو کس کی ضرورت ہے؟ آج پورے پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں مسلم لیگ نون کے کارکن کو, اس کے ووٹر کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ آنے والا وقت, آنے والا الیکشن صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب ایک منٹ, اب ڈسکا کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگلے بائی الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ڈسکا میں ہی ان ووٹ چوروں کی قبریں بنا دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور اب قائد محترم تقریر کریں گے, ہم سب بہت خاموشی اور ڈسپلن سے بیٹھ کے سنیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون, مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر, مسلم لیگ نون کا ہر کارکن, مسلم لیگ نون کا ہر رہنما, اور میرے شیر زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, حمزہ شہباز زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.